वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जुबैर साहब, आप सुन रहे थे जहां पर मुनीब ने भी कहा कि एक लीज ऑफ लाइफ हुकूमत के लिए ये है कि दूरियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती हुई दिखाई दे, बरकरार रहे बल्कि। और हाइब्रिड प्लस मॉडल, अब हाइब्रिड प्लस मॉडल में एक तरफ ये जो अपोजिशन, और आज भी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ऐलानात हुए हैं 5 अगस्त को, ये जो एक तहरीक, और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं कन्वर्ज भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको लगता है कोई इफेक्टिव मूवमेंट ये कर सकेंगे इन हालात में? पहले तो मैं जो मुनीब ने बात की थी, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स तो अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं अलीट के लिए। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्योंकि और ये खासतौर पर मैं मुनीब के उस स्टेटमेंट को, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आप जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग थे उसमें कमी हुई है, इजाफा हुआ है पिछले 2 साल में, जबरदस्त इजाफा हुआ। एक्सट्रीम पॉवर्टी 4.9% से 16.5% होगी, पॉवर्टी से नीचे 45% आ गई। जो मिडिल क्लास की जो परचेजिंग पावर थी वो बिल्कुल एरोड हो गई है, 58% कम हुई है। सो जिसकी इनकम 50,000 थी उसकी 20,000 रह गई है। तो किसके लिए? हाँ, अलीट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे हुए हैं। आप स्टॉक मार्केट में देख लें, आप जो बड़े बड़े सरमायादार हैं उनके लिए बड़े जबरदस्त हो गए। जैसे अभी शुगर मिल्स जिनकी हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, उनके लिए नंबर्स बड़े अच्छे हो गए। उनकी आप प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिएगा, वो जबरदस्त बढ़ जाएगी। जहां तक ये तहरीक का ताल्लुक है, पीटीआई का जो 5 अगस्त से अनाउंस किया था, अनाउंस भी मेरा ख्याल है उसमें भी मुझे तो कंफ्यूजन ही नजर आ रही थी कि गंडापुर साहब कह रहे थे 90 डेज, बाकी सब कह रहे थे अगस्त में, और अब लाके उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है उसको महमूद अचकज़ई, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली। आई डोंट थिंक सो उसमें कोई इतना इंटरेस्ट जनरेट कर सकती है तहरीक इंसाफ या जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं। तहरीक जो होती है वो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, जिस तरह से लॉयर्स हैं, जिस तरह से लेबर क्लास है, जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से राइट विंग रिलीजियस पार्टीज हैं, जिस तरह से मीडिया है, जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी है, वो फिर तहरीक चलती है। कोई भी आप कामयाब तहरीक पहले उठा के देख लें, चाहे पीएनए की मूवमेंट थी या यूब खान के या मुशर्रफ के जमाने में, ये मेजर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सोलो फ्लाइट से कुछ भी नहीं होता। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कितना बुरा फेलियर है कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, कराची बार सबसे बड़ा बार है, सबसे बड़े यहाँ लॉयर्स हैं, सबसे ज्यादा लॉयर्स हैं, एक दफा भी आके कराची बार को खिताब नहीं किया। जब आप ये तक नहीं करने के लिए तैयार होंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग लाखों की तादाद में बाहर निकल के आएंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, आई डोंट सी इट मेकिंग एनी इम्पैक्ट। यू डोंट सी इट मेकिंग एनी इम्पैक्ट। दानिल जी साहब, आपको लगता है कि हुकूमत इसको बड़ा कामली टैकल करेगी या ये ऑपोजिशन की मूवमेंट जो है वो किसी न किसी एक ट्रबल की का पेशखेमा हो सकता है? मुझे तो मुनीब साहब की जो हाइब्रिड प्लस का कॉल नया इन्होंने फरमाया है, मुझे वो वसीम अकरम प्लस याद आ गया। तो अल्लाह ना करे हम दोबारा उसमें से गुजरे। वो तो काफ़ी तलख तजर्बा था। लेकिन मैं ब्रॉडली स्पीकिंग हाइब्रिड प्लस मॉडल से कुछ डिविडेंड्स अच्छे, और जो आप अभी वोटर की बात कर रहे थे कि बहुत कुछ एक्शन करके भी, वो इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी इस वक्त की जो रूलिंग पार्टी है, दैट जस्ट अलोंग फॉर द राइड। वो कोई सीरियस नहीं है इन सारी चीज़ में, वो 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल पूछा, मैं जनरली टेंड टू एग्री करता हूँ ज़ुबैर साहब के साथ, क्योंकि जो पीटीआई है, दर हकीकत इन्होंने अपने लोअर फॉर्मेशंस में कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं बनने दिया, और जो इनके टॉप एचलॉन्स थे वो कुछ ना कुछ जब ये 9 मई के बाद जो एक्शंस हुए स्टेट की तरफ से, उसकी वजह से काफ़ी जो हैं वो अपना अपना पतली गली माप चुके हैं। तो अभी जो रह गए हैं वो ज़ाहिरी बात है 2-3 दफ़ा इन्होंने आखिरी पत्ता सो कॉल्ड खेल के देख लिया है, फाइनल कॉल। तो अभी ये है कि इसमें जो सारी वो जो उम्मीदें इन्होंने खुद बार बार वाबस्ता की हैं कि जी ट्रंप साहब आएंगे, एक फ़ोन कॉल करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर जी देखें ग्रेनेल साहब की स्टेटमेंट आ गई है, अब जी सेनेटर फलाने ने कह दिया कुछ, अब वो अपने बच्चों को मैदान में ले आए हैं इतने सालों के बाद ये करके। तो ये पब्लिक जो है, मेरा अपना ख्याल है कि वो इस तरह से नहीं रीड कर रही है कि ये एक बढ़ती हुई लहर है जिसमें वो शामिल होना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि ये आखिरी हरबे हैं, जो खुद ही उन्होंने नाम दे दिया आखिरी पत्ता, और उसके बाद अब नए पत्ते ढूंढ रहे हैं। हम सिक मैन ऑफ एशिया बन गए। एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर है, मतलब ये डायकोटमी जो है ये एंड होनी चाहिए। ये क्यों है कि हमारी सियासी जमातें बार बार फेल होती हैं और हमेशा में कहती हैं कि जी बस हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। ये किस दिन इन्होंने इसको सीधा करना है नाजुक मोड़ को? और क्या ये
جو گلاس ٹرین بنا کے سیدھا ہونا ہے نازک موڑ, یا ارکے گلاب چھنکا کے لاہور میں یہ سیدھا ہونا ہے نازک موڑ, ناٹ ایٹ آل. اور یہ خاندانی جو موروثی سیاست ہے, مطلب اللہ نہ کرے کہ ان کے گھر میں کوئی سادہ پیدا ہو جائے, نہیں تو ان کے لیے بھی ہم اسی طرح نعرے مار کے ووٹ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان کو اب سادہ چلائے گا. تو یہ اندھوں میں کانا راجا والا جو کانسیپٹ ہے, یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں کا بار بار ہم تجربہ کر رہے ہیں. اگر ہم نے اس ملینیم میں پاکستان کو کہیں اور دیکھنا ہے تو وی ہیو ٹو بریک آؤٹ آف دیٹ. تو اس میں کورس کریکشن چاہیے ہمیں, اور اس کے لیے اب دیکھتے ہیں who will rise to the occasion. کورس کریکشن چاہیے, بٹ اگین دانیال صاحب سیم کوالٹی ایچ آر مین سیم ریزلٹس جو کہ نظر آ رہے ہیں اوور اینڈ اوور اگین. منیب صاحب, دانیال صاحب نے ابھی جو سیاسی جماعتوں کے رویے کے حوالے سے ضرور فرمائیے گا. سینٹ الیکشنز ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں, اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پہ نظر آتی ہے, فارمولا طے پا جاتا ہے, اس حد تک کہ 2 اپنی سیٹس بھی بظاہر تو ریزلٹس کے جو نظر آ رہے تھے اس سے کنسیڈ کر دیتے ہیں اپوزیشن کے لیے. آج اے پی سی بلائی جاتی ہے لیکن اپوزیشن اس میں بوائیکاٹ کر دیتی ہے. کیا بتا رہا ہے یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی پرائیورٹیز کے حوالے سے؟ پرائیورٹیز نہیں, اس سے آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تھکے ہونے کے حوالے سے یہ اس کا ایک ٹیسٹمنٹ ہے. دیکھیے, کسی حکومت کا یا تحریک انصاف کا اتحاد نہیں ہوا تھا خیبر پختونخوا میں, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان سیٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں براہ راست عمران خان صاحب خود شامل تھے. اب چاہے بابر وان صاحب آ کر آپ کے پروگرام میں کہہ دیں کہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے پاس تو لسٹ ہی نہیں آئی, اور باقی سارے گلے جنرل الیکشنز کے حوالے سے کہا تھا. ہاں اچھا, جنرل الیکشنز کے حوالے سے اگر سینٹ کے حوالے سے بات کریں تو سینٹ کے تو جو معاملات تھے, جن جن لوگوں کو کہا گیا, خان صاحب کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بھئی میں نے تو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی, میں نے تو اپنے سینیٹر بنوانے ہیں. 92 سیٹس ہیں آپ کے پاس, اگر کسی جو 2 نمبری کرتا پھر وہ ایکسپوز ہوتا. آپ نے اپنی کم سے کم 1 نہیں تو مجھے لگتا ہے 2 سیٹس تو کنسیڈ کی ہیں, اور وہ آپ نے اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال دی ہے. پھر آپ کس طرح کی سیٹلمنٹ چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک تاریخی سرنڈر ہے جو کچھ دن پہلے خان صاحب نے دوبارہ کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. یا تو اس کا کوئی فائدہ بھی حاصل کریں, وہ فائدہ بھی نہیں مل رہا. خان صاحب کو روز نئے سے نئے ان کو لانے لگائے جاتے ہیں, اور آپ یقین مانیں پچھلے 2 سال میں ان کے اپنوں نے بھی ان کو بہت سی جھوٹی تسلیاں دی ہیں. ہر دفعہ خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اور پچھلے 2 سال سے ان کے ساتھ دھوکے ہی ہو رہے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ جو جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں, نہ یہ اکٹھی ہوئی, نہ یہ کوئی سیاسی پریشر کریٹ کر پائی. حکومت کو کیا چاہیے ہوتا ہے, کوئی بھی حکومت ہو, زبیر صاحب بھی حکومت میں رہے ہیں, دانیال صاحب بھی وفاقی وزیر رہے ہیں, اور بڑے تگڑے اپنی پوزیشنز میں رہے ہیں. ان کے لیے تو فیلڈ ڈے ہوتا ہے جب اپوزیشن فارغ ہو اور اپنے آپس میں لڑ رہی ہو, ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہ ہو. ان کے لیے تو فیلڈ ڈے ہوگا کسی بھی حکومت کے لیے. سو آج حکومت مضبوطی یا حکومت کی مضبوطی کے اوپر تو آپ وہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے نا. جس حکومت کا پاور ہاؤس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, اس حکومت کی جو مضبوطی ہے آپ اس کی اپنی مضبوطی سے گیج نہیں کرتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پاور ہاؤس کتنا مضبوط ہے, تو وہ تو بھائی اپنی جگہ مضبوط ہے. تو باقی تو پھر اب میں اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, لیسر سائڈ دا بیٹر. زبیر صاحب, جس طرح منیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فائدہ تو اس الائنمنٹ کا بھی اور سب کا, چونکہ جو رخ ہے یا قبلہ ہے وہ پاور ہاؤس کی طرف ہی ہے. کیا ملا پاکستان تحریک انصاف کو زبیر صاحب؟ اور گنڈاپور صاحب کی آج ہم گفتگو سن رہے تھے, آج بھی وہ بڑے گرج رہے تھے, برس رہے تھے. ہی از لٹرلی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اگین, جہاں پر وہ کہتے ہیں آپریشن کی اجازت وہ نہیں دیں گے خیبر پختونخوا میں. محسن نقوی صاحب نے بھی فٹ ڈاؤن کر دیا ہے ویسے. ہاں جی, آپ نے دیکھی ہوں گی. بات کر رہے تھے جی زبیر صاحب, دیکھیں 3 سال ہو چکے, 3.5 سال تقریباً ہونے والے ہیں پی ٹی آئی جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر ہوا تھا. اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا آن دا بیسس آف دا پاپولیرٹی جو پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ہم نے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دیکھی عمران خان کے لیے, پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی, تو پی ٹی آئی کا جو سپورٹ ہے یہ سمجھ رہا تھا یہ چند ہفتوں کی, مہینوں کی بات ہے اور ہم پی ڈی ایم کی حکومت کو فارغ کر دیں گے. بٹ آفٹر 3.5 years آئی تھنک اس وقت دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں اچیو کیا اس حوالے سے کہ ڈسلوج کرنے کے حوالے سے. لیکن دیکھیں اس میں جو ان کا مقابلہ ہے وہ ایسی قوتوں کے ساتھ ہے جو ہر صورت میں پی ٹی آئی کو کوئی بھی اسپیس دینے کے لیے تیار ہے. 8 فروری 2024 کو ایک سائلنٹ ریولیوشن ہوا تھا, سب کو پتا ہے کہ سب نے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ایوری فورس انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ ڈڈ ناٹ وانٹ پی ٹی آئی ٹو ون, اور انہوں نے تمام وہ مشکلات کھیل کی. اب اگر ایسی سچویشن ہو اور پھر گن پوائنٹ پر آپ 26 امینڈمنٹ کر کے جوڈیشری کو سبسیکوینٹ کرتے ہیں ایگزیکٹو سے,
اور پھر میڈیا کا بھی گلا دبا دیں ٹیکا لاس لا کے اور پھر 10 سال سزائیں بھی سنا دیں. تو اٹس ناٹ این انوائرمنٹ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی نے حاصل کیا کیا. آئی تھنک اٹس اے لاس فار پاکستان. پی ٹی آئی اس میں ظاہر ہے لاس میں ہے, لیکن پاکستان کیا فائدے میں, دیٹ از دا ریئل کوسچن دیٹ وی مسٹ آنسر. رائٹ. اور امینڈمنٹس کے بھی حوالے سے دانیال صاحب, چونکہ اب ہمیں 27ویں یعنی ترمیم کے بھی حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 26 میں جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ 27th امینڈمنٹ میں پوری کر دی جائیں گی. بی ایم کے کوآرڈینیٹر تک اب یہ بات بتانا شروع ہو گئے. لیکن دانیال صاحب, ڈسپائٹ آف واٹ ایور ہیز بین ہیپننگ اور گورننس کا جس طرح کا عالم ہمیں نظر آ رہا ہے, بزنس مین ملاقات کرتے چند روز قبل فیلڈ مارشل صاحب سے اور 3-3.5 گھنٹے تک کی طویل ملاقات ہوتی ہے. اگلی بھی ملاقات جو ہے وہ فالو اپ ملاقات بھی ہوگی. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, کس حد تک گورننس کا جو ہے وہ فیلئر نظر آ رہا ہے کہ ایون دا آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب ہیز ٹو انٹروین اور ان کو بچانا پڑ رہا ہے معیشت کو. جو یہ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو مطلب راضی رکھنے کے لیے, وہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے میس نجنگ. اب یہ کیسا ایک ٹرم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جہاں پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں. تو بزنس کمیونٹی یہ تماشا دیکھ رہی ہے, کیونکہ ایک پراپر ٹرانسپیرنٹ وے میں جب آپ اکانومی ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, بہت سارے ممالک نے کیا ہے, ٹرکی ایک مثال ہے جن کی بہت بڑی بلیک اکانومی تھی, انہوں نے سارا وائٹ کیا. تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو انسپائر کرتا ہے کانفیڈنس کو, جس میں آپ ایک ٹرکی شوٹ پہ نہیں ہوتے کہ جو جہاں مل گیا اس کو دبا لیں. تو یہ بیوروکریسی نے ان کو پٹی پڑھائی ہے کہ اس طرح ہم انڈر دا ریڈار بیٹھ کے یہ کام کر لیتے ہیں. اٹس اونلی میٹر آف ٹائم کہ وہ ساری چیز باہر آ گئی. اب وہ بزنس کمیونٹی سڑکوں میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی آپ یہ تماشا کافی ہو گیا. اور اس میں جب تک آپ بیٹھ کے, گورنمنٹ وانٹس ٹو چینج دا اکنامک پیرن آف دا کنٹری, ایٹ لیسٹ the real government does. یہ جو 47 والے ان کی نہیں میں بات کر رہا, لیکن they have no communication strategy. So if you want to change the business and economic structure of the country, you need, جو وہ کہتے ہیں اورنگزیب صاحب کہ میں نے ڈی این اے بدل دینا ہے, where's the communication strategy? آپ نے کب ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, یہی تو پالیٹکس ہوتی ہے. آپ ایک ویکیوم میں تو نہیں, کہ کلینک میں تو نہیں ہے کہ آپ نے پیشنٹ لٹایا ہوا ہے اور وہ اینستھیزیا پہ ہے اور آپ بس چھری مارتے جائیں, جو آپ نے اپینڈکس نکالنا ہے ان کا نکال دیں. یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے پروسیسز ہوتی ہیں. لیکن آئی تھنک آن دس گورنمنٹ, کیونکہ پولیٹیکل سائڈ تو کرنا ہی کچھ نہیں چاہتی, وہ تو لیٹ گئے ہیں بیساکھی کے اوپر, جو ان کو ملی تھی بیساکھی اس کے اوپر لیٹ ہی گئے ہیں. اور جو دوسرے ہیں ان کے پاس وہ اڈیپٹ نہیں ہے اس کاموں میں کہ انہوں نے یہ ساری عمر کام کیا ہو, تو وہ ٹیکنوکریٹکلی تو کر رہے ہیں اپنا, لیکن جو دوسری سائڈ ہے پولیٹیکل سائڈ وہ مینیج نہیں ہو پا رہی. اور جو ان کے سو کالڈ ہرفن کمیٹی کے چیئرمین ہیں ڈار صاحب جو ہیں, جو سو کالڈ مطلب جیڈڈ ہیں کہ ان کو اکنامکس نہیں کرنے دے رہا کوئی, وہ سب سے زیادہ ڈسے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا غلط ہے, بس مجھے آپ موقع دیں میں سارا سیدھا کر دیتا ہوں. جو کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اس کھڈ میں گرا ہی اس لیے کیونکہ ان کی مہربانیاں تھیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی, لیکن سم تھنگز گاٹ ٹو گیو. اس طرح یہ کام چلنے والا نہیں ہے. رائٹ. منیب صاحب, فائنل کامنٹس میں ضرور آپ سے لینا چاہوں گی, ایسے میں کہ جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی اور دو کے ڈیوائیڈڈ ایک کافی ایک مکس سگنلنگ بلکہ اس کو کہہ لیجیے ان کی طرف سے آ رہی ہے, جو کہ ایک سائڈ ہے کہتا ہے سپورٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں ہم ویلکم کریں گے, شاہ محمود قریشی صاحب ایک مضبوط آواز ہوں گے, ایک ہمیں ایک اچھی اور تازہ ایک لیڈرشپ ملے گی. آپ کو ان کے باہر آنے کے بعد کا ماحول نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مذاکرات کے ذریعے کچھ ماحول بنے اور معاملات کو آگے لے کر بڑھا جائے؟ دیکھیے, پاسبلٹی تو ہر چیز کی ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ایک سین وائس ہے, لیکن پہلے تو یہ دیکھ لیجیے کہ ان کو باہر آنے کوئی دے گا یا نہیں دے گا. ابھی تو ایک کیسز میں بریت ہوئی ہے ان کی, ابھی تو باقی ابھی کچھ کیسز کا فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس طرح کا ماحول بنتا ہے. جب رستے نکالے جانے ہوں تو لوگوں کے لیے رستے نکالے بھی جاتے ہیں, لیکن ابھی تو ہر چیز بڑی بالکل فلوئڈ ہے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پالیسی تھی پاکستان کی, ریاستی پالیسی تھی, وہ تو تحریک انصاف کی طرف بالکل تبدیل نہیں ہوئی پچھلے 2-2.5 سال کے اندر. شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر آ بھی جاتے ہیں تو اس وقت جتنی گروپ بندی ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو جس طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, کیا وہ کھینچی جائیں گی یا شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک سپورٹ حاصل ہوگی اور وہ ایک یونیفائنگ فورس بنیں گے پی ٹی آئی کے لیے, تاکہ ساری وہ عمران خان صاحب کی ڈیزگنیٹڈ شخصیت ہوں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اتنا آسان ہوگا. اور دیکھیے, جو جیل ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ٹول ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جیل میں اتنا عرصہ گزار کے اگر ان کی بریت سارے مقدمات میں ہو بھی جاتی ہے تو وہ آ کے فوری طور پر پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں گے. obviously it will take him
सम टाइम, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में उनके केसेस का फैसला होना और फिर बहुत सारी चीजों का दुरुस्त होना, सो इट्स स्टिल प्रीमैच्योर टू प्रिज्यूम कि वो फौरन तौर पे बाहर आएंगे, बट 3 से 4 दिन में ये जरूर बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा गेयर्ड अप बैठा हुआ है बाई इलेक्शंस की तरफ जो माहौल जाएगा अब ये कन्विक्शंस के बाद एक नए शेड्यूल के ऐलान के हवाले से बड़ी चीजें मुतवक्के है। थैंक यू सो मच दानियल अजीज साहब, जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए, मुनीब साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। विल गो टुवर्ड्स अ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।